قرآن کی آیت کی بات کریں تو جو سب سے زیادہ واضح آیت اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہے، میں نے شروع میں تلاوت کی، تو اس میں ذرا دیکھیے کہ سیدنا علی مرتضیٰ اہل بیت اطہار میں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں پاک کر دے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس کو، ناپاکی کو لے جائے اور تمہیں پاک کر دے، ویطہرکم تطہیرا، جیسے کہ پاک کرنے کہا گیا۔ تو حضرت علی یہاں اہل بیت میں بھی داخل ہیں اور اہل ابا میں بھی داخل ہیں، اہل ابا وہ جن پہ چادر تان دی گئی ان میں داخل ہیں، اور پھر ان تمام آیتوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ داخل ہیں جو اصحاب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یقیناً ان میں آپ کا بڑا مقام ہے، اور آپ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے چوتھے نمبر پر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو وہاں جہاں آیتوں میں آج آپ نے سورہ حجرات سنی اور اس کے اندر دیکھا اپنے اصحاب کی شان کا ذکر ہوا، تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان صاف موجود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مختلف شانوں کا، نسبتوں کا اور آپ کی خصوصیات کا ذکر فرمایا، اور جو تعلق اور قربت آپ کو حاصل تھی بارگاہ رسالت سے، اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ علی منی وانا من علی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرمائیں کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، لیکن اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آج بڑا کرٹیکل وقت ہے، بہت نازک پوزیشن ہے، لوگ چیزوں کو کہیں سے کہیں لے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے معنی کر کے تعویل کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں عقائد کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے ایمان کے ساتھ لوگوں کو کھیلنے مت دیں اور چیزوں کو سمجھ کے اٹھیں، جو صحیح مفہوم و تشریح ہے اس کو سمجھیے۔ اب لوگوں نے اس سے یہ مطلب بھی نکال لیا کہ علی مجھ سے میں علی سے ہوں، تو بس علی تو وجود رسالت کا حصہ ہیں، علی اور نبی ایک ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک طرف نبی ہیں دوسری طرف علی ہیں، یہ اس طرح کی باتیں۔ تو یوں انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ قرار دے کر کے نبوت میں شریک کر دیا، یا نبی کے ہم پلہ کر دیا۔ نہیں دوستو، یہ خطرناک بات ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ یہ ایک اظہار ہوتا ہے، ایک وے آف ایکسپریشن ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا۔ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہر لحاظ سے علی میرے برابر ہو گئے، بلکہ کسی بھی لحاظ سے نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ آپ نبی کا پارٹ اور نبی کے وجود کا حصہ ہو جائیں۔ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بھی فرمائی کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو دیکھیے پھر ان کو بھی حصہ ماننا پڑ جائے گا، تو کس کس کو نبوت میں شریک کرو گے؟ اور اسی طرح حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو اب یہاں تو ٹکڑا ذکر فرما دیا، تو کیا یہاں بھی نبوت میں شریک جانو گے؟ بھائی جسم کا ٹکڑا مانا بیٹی ہے، اور ہر اولاد جو ہے جسمانی طور پر اپنے والدین کے وجود کا حصہ بنتی ہے، والدین کے وجود میں داخل ہوتی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، اور نبوت اور رسالت کا مقام ایک الگ بات ہے۔ اس طرح تو آپ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھی فرمایا کہ ابو بکر و عمر میرے لیے دو آنکھیں دو کان ہیں، تو کیا کہو گے؟ کیا ان کو بھی نبوت میں شامل مانو گے؟ نہیں، ہم کسی کو بھی، کسی غیر نبی کو نبی کی نبوت میں شریک نہیں جان سکتے، اور کسی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں مان سکتے۔ نبی اللہ کا نبی سب سے افضل، بلکہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ تو آپ نے یہ جو فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے ہمارے درمیان نسب ہے، اور نسب ہمیشہ دو طرف سے ہی ہوتا ہے نا بھائی، ایک رشتہ ادھر سے دوسرا ادھر سے، جس کے آپ ہم نسب ہوں گے دونوں طرف سے رشتہ بنے گا۔ اور دوسرا مساہرت کے اعتبار سے، مساہرت کیا؟ دامادی، تو دامادی بھی ایک رشتہ ہے، وہ بھی دو طرف سے، تو اس لیے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔
اور تیسری بات محبت کے اعتبار سے. محبت کیا یعنی ہے؟ میں علی کا محبوب ہوں، علی میرے محبوب ہیں. علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں. میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے. یہاں سے بھی دیکھیے لوگ اب اپنی تعویل کر کے کچھ اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں. مولا کا لفظ جو ہے اردو میں تو آقا ہی کے سینس میں، آقا ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے. جب بھی ہم مولا بولتے ہیں اردو کی بات الگ ہے. ہمیں دین کو عربی میں رکھ کر ہی سمجھنا ہوگا. جس زبان میں اللہ کے رسول نے بات کی ہے اسی زبان میں سمجھو نا. عربی میں مولا کے بہت معنی آتے ہیں. عربی میں مولا کے معنی دوست کے ہیں، محبوب کے ہیں، اور مددگار کے ہیں، آقا کے بھی آتے ہیں، اور غلام کے معنی بھی آتے ہیں. مولا بمانا غلام بھی ہوتا ہے اور چچا زاد بھی ہوتا ہے. تو اب جو معنی یہاں پر ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق متعین ہوں گے اور جو اس سے ٹیلی کریں گے وہی معنی ہم لیں گے نا. تو وہ کیا ہیں؟ وہ علماء نے بتایا کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے. میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہے. میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہے. یہ ہوگا مطلب. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس کے ایک ہی معنی متعین کیے اور اس کے بعد کہا کہ بھائی اب علی تو مولا ہو گئے، ابو بکر کے مولا ہو گئے، عمر فاروق کے مولا ہو گئے رضی اللہ عنہما، تمام صحابہ کے مولا ہو گئے، لہذا سب سے افضل ہو گئے. یہ معنی نکال لی. بعض اور جری ہوئے انہوں نے کہا علی تو پھر انبیاء کے بھی مولا ہو گئے، کیونکہ حضور تو انبیاء کے بھی مولا ہیں، تو علی ان کے بھی مولا ہو گئے. تو یوں افضلیت وہاں تک لے گئے. تو دیکھیے اس طرح کی چیزیں کہ جس سے پھر عقیدے پہ زد پڑے، یہ ہم قبول نہیں کر سکتے. اگر مولا بمانا دوست لو تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دوست، علی ان کے دوست ہیں، علی انبیاء کے بھی دوست ہیں، علی اصحاب کے بھی دوست ہیں. اور محبوب کے معنی لو تو بے شک رسول خدا جس کے محبوب ہیں. لیکن اگر آقا کے معنی لوگے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے افضل، انبیاء سے تو کجا شیخین سے بھی افضل نہیں مان سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے پھر معنی کا تعین ہوتا ہے اس اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس حدیث کے آگے جو فرمایا یہ بھی فرمایا اللہم والے من والہ وعاد من آدہ. اے اللہ جو علی سے محبت اور دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما. یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور اس میں ان سب لوگوں کے لیے بشارت ہے جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں. وہ علی محبت جو دین و ایمان کے اعتبار سے درست ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم علی سے جا کے کہہ دو. سنیے ذرا کتنی پیاری حدیث آ رہی ہے. جسے مرقات میں حضرت علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا امام احمد کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا جاؤ علی سے کہو انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ. اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو، آخرت میں بھی سردار ہو. دنیا میں بھی سردار ہو، آخرت میں بھی سردار ہو. اور فرمایا فمن احبک فقد احبنی. اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حبیبوں کا حبیبی، آگے سنیے، حبیبوں کا حبیبی، تیرا محبوب میرا محبوب ہے. وہ حبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. وہ عدووں کا عدوی، اور جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ عدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اور ویل لمن ابغضک، فرمایا اے علی جو تجھ سے بغض رکھے ہلاک ہے، اس کے لیے بربادی ہے. اور پھر
اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بیان فرمائی حضرت علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں، جو مشکات شریف کی بڑی مستند شرح ہے، اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، ومن سبنی فقط سب اللہ، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ مولا علی کا معاملہ دیکھیے آپ نے کتنی ہے اس چیز کی اہمیت بیان فرمائی، خاص طور پہ آپ کا ذکر کر کے، کیونکہ لوگ ایسے آنے والے تھے نا جو آپ کی شان میں بے باکی کریں گے، جو آپ کی شان کی بے حرمتی کریں گے، گالی دیں گے، تو آپ نے پہلے بتا دیا دیکھو علی کو گالی دینا ایسا ہے جیسے مجھے گالی دینا، اور مجھے گالی دینا گویا اللہ کو گالی دینا ہے۔ ومن سب اللہ اکبہ اللہ علی منخری، فرمایا جو اللہ کو گالی دے گا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا جو اللہ کو گالی دے گا۔ تو علی کو گالی دینا وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ ان سب لوگوں کے لیے بات ہے جو جنہوں نے بغض رکھا، جنہوں نے آپ کی شان کے خلاف باتیں کی، یا آج بھی کوئی اگر اس عقیدے کا حامل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر پر لعنت بھیجے۔ اور آپ نے تو علی رضی اللہ عنہ کی تو بڑی شان ہے، آپ نے تو تمام اصحاب کے لیے بات فرمائی، یہ سن لیجئے، اپنے تمام اصحاب کے لیے بات فرمائی، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو کہ لوگ میرے اصحاب کو گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یوں کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ لعنت ہو تمہارے شر پر۔ تو یہ سارے اصحاب کے لیے فرمایا۔ اور جس طرح یہاں محبت و بغض کی بات کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی محبت کیا ہے اور ان سے بغض رکھنا کیا ہے، اسی طرح آپ نے تمام اصحاب کا ذکر بھی کیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ فرمایا کہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، من احبکم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی، من احبہم فبحبی احبہم، اصحاب سے جو محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، فببغضی ابغضہم، اور جو میرے اصحاب سے بغض رکھے گا تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ گویا کہ اصحاب سے محبت جبھی ہوگی جب رسول اللہ سے محبت ہوگی، اور اصحاب کا بغض جبھی آئے گا جب رسول اللہ سے بغض کر رہا ہوگا آدمی، تب اس کے یہ کلمہ پڑھنا کیا کام آئے گا جو اصحاب کو گالی دیتا ہوا جائے گا۔ اس کی نمازیں اور روزے اور عبادتیں کس کام آئیں گی جب وہ اصحاب سے بغض رکھ کر دنیا سے جائے گا۔ اب اس کے اوپر چاہے اہل بیت کی محبت کا غازہ مل دے، اس کے اوپر چاہے کوئی بھی اہل بیت کی محبت کا کوئی قبر چڑھا دے، کوئی مولا علی کی محبت کا قبر چڑھا دے، اور اس طرح اوور لیپ کر کے چیزوں کو اندر بغض بھر کے پھر جائے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ حب علی میں کس کا بغض چھپا ہوا ہے، یہ حب اہل بیت میں کس کی نفرت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ حب علی اصحاب سے نفرت کا نام نہیں، حب علی بغض معاویہ کا نام نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور بلکہ ان اصحاب میں داخل ہیں جن کے فضائل احادیث میں آئے اور جن کو باقاعدہ نسبتیں حاصل ہوئیں آپ کے کاشان اقدس سے، آپ کے گھرانے سے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم علی کے شیلٹر میں ہیں، ہم علی کی پناہ میں آ گئے ہیں، ہم نے قبر چڑھا لیا ہے علی کی محبت کا، تو اب ہم جو چاہیں کرتے پھرے، یہ سارے قبر اتر جائیں گے اور مولا علی ایسی محبتوں کو کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ باتیں سب آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور فرمایا گیا کہ دیکھو ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث تو بہت آنکھیں کھول دینے والی ہے جسے صاحب مشکات شریف میں لائے ہیں اور دیگر محدثین نے بھی نقل فرمایا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ یا مثل من عیسیٰ، اے علی تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ہے، تیرے اندر عیسیٰ کی طرح کا معاملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اب کس بات میں تشبیہ دی جا رہی ہے؟
ایک خاص حالت میں، ایک خاص پوزیشن میں، اور وہ یہ کہ علی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، ابغضتہ الیہود کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، حتی بہتو امہ، یہاں تک کہ ان کی ماں کو تہمت لگائی. یہ بات آپ سن چکے ہیں. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے ان سے محبت کی، حتی انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ عیسیٰ کو اس منزل میں اتار دیا جس کے وہ اہل نہیں تھے، جو ان کے لیے نہیں تھے. یعنی محبت کی، غلو کیا، اور ایسا غلو کیا کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا. تو اس کے تو وہ اہل نہیں تھے، اس کا کوئی اہل نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا ہی کی شان ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی تمہارے اندر عیسیٰ کی مثل ہے معاملہ، یعنی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ تمہارے ساتھ بھی ایک طبقہ بغض رکھے گا تو وہ تمہیں مطعون کرے گا اور تمہیں تمہارے مقام سے گرائے گا، اور دوسرا طبقہ وہ تم سے محبت کرے گا اور پھر تمہیں اس منزل پہ پہنچائے گا جو تمہارے لیے نہیں ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یہلک رجلانی، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں، میرے سے متعلق ہلاک ہوں گے. فرمایا محب مفرط یقرضنی، ایک وہ شخص کہ جو مجھ سے محبت میں غلو کرے گا، افراط کرے گا، اور میرے لیے وہ چیزیں مانے گا جو میرے ساتھ نہیں ہیں. ما لیس فیا، بما لیس فیا، جو میرے پاس نہیں ہے مجھے وہاں لے کر جائے گا، مجھے ان چیزوں میں اتارے گا، مجھے وہ فضائل، ان فضائل سے منسوب کرے گا جو میرے لیے نہیں ہے. تو یہ ہے محب مفرط غالی. اور دوسرا شخص فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا کہ جو مبغض یحملہ شنعانی علی یبہتری، کہ جو مجھ سے بغض رکھے گا یہاں تک کہ میرے بغض میں مجھ پہ تان کرے گا اور مجھ پہ بہتان لگائے گا. یہ بات آپ نے اسی حدیث کے ساتھ واضح فرمائی جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے. تو آپ نے اسی کی وضاحت فرما دی، اور یہ بات بھی موقوفاً ہے چونکہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے جسے آپ اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ چیزیں پہلے بیان کر دی گئی، ہائی لائٹ ہو گئی. اب بغض تو سب جانتے ہیں بغض کس کو کہتے ہیں. ہاں مجھے ایک حدیث اور یاد آئی جو امام احمد لے کر آئے، اور وہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کچھ لوگ ہیں یحبنی اقوام حتی یدخل النار فی حبی، فرمایا مجھ سے کچھ لوگ محبت کریں گے یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے. اور پھر فرمایا کہ یبغضنی اقوام، اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے حتی یدخل النار فی بغضی، یہاں تک کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہو جائیں گے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے. اب یہ چیزیں ساری بالکل ہمیں بتا رہی ہیں یہ باتیں کہ دیکھیں محبت میں بھی ایک حد ہے اور اس کو بھی شریعت کے دائرے میں رکھنا ہے، اور بغض کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بغض تو یہاں بالکل جائز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جواب کسی بھی صحابی کے حوالے سے. بلکہ صحابی کا تو بڑا مقام ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کا جو ولی ہے نا، ولی وہ نہ صحابی ہے نہ تابعی نہ تبع تابعی، اس کی قید نہیں، قیامت تک آنے والا، اس سے بغض رکھنا. بخاری میں یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جب اللہ کے ولی سے دشمنی اور بغض خدا کے ساتھ لڑنے کے مترادف ہے تو اب خود اندازہ کیجئے کسی صحابی کی عزت و حرمت کیسے حلال ہو سکتی ہے، اور ان سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے، ان سے بغض کیسے رکھا جا سکتا ہے. اس پر امت کا اتفاق ہے، صحابہ کرام ساری امت میں سب سے افضل لوگ ہیں.